الحمدللہ ان سال بھی دعوت اسلامی کے تحت 20 مفتیان کرام اور 20 علماء کرام فارغ ہوئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حفاظ اور قراء سینکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ بنے۔ انہی میں سے ماشاءاللہ ہمارے سامنے ایک عالم دین حضرت علامہ مولانا صلاح الدین صاحب تشریف فرما ہے، ان کے بیان کو اچھے انداز میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ توجہ سے سنیں، ان کی طرف سے کی جانے والی باتوں کو سن کر اس پر عمل کا بھی ذہن بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو علماء کرام کی باتیں سننے، ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اشرفی دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جمال ملت، علماء اہل سنت، اشرفی دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان علماء اہل سنت، فیضان اہل بیت اطہار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مختوم اشرف۔ ماشاءاللہ الکریم، یہ ہم سب کے لیے مشترکہ خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے کہ ممبر نور پر علماء ذوی الاحتشام اور سادات مقدسہ میں سے ایک عظیم سید ہمارے درمیان حضور جمال ملت جلوہ افروز ہیں، اور ان کی زیارت سے ہم محظوظ ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم قرآن کے حوالے سے، اور قرآن نے کیا پیغام انسانی زندگی کے حوالے سے دیا ہے، اس تناظر میں گفتگو کی سعادت حاصل کروں گا۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھ میں مل کے پڑھ لیجئے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من صلی علیہ صلاة واحدة صلی اللہ تعالی علیہ عشرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ ہم سب اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ حفاظ کرام، وہ حفاظ کرام جنہوں نے قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل کی ہے، آج ان کے سروں پر دستار حفظ قرآن اور اسناد سے نوازا جائے گا۔ ساتھ ہی ایک بڑی تعداد میں وہ ناظرہ خواہ اسلامی بھائی
جنہوں نے قرآن کریم کو ناظرہ دیکھ کر کے مکمل کر لیا ہے انہیں بھی اسناد سے نوازا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ علماء کرام کی مقدس ہستیاں ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں۔ آئیے قرآن کریم کیسے ہمارے لیے اور انسانی زندگی کے لیے نصاب زندگی ہے، اور قرآن میں اللہ نے کن چیزوں کو کس لیے بیان کیا ہے، ان چیزوں کو سماعت کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے بے شک یہ قرآن سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور مومنوں کے لیے اس میں خوشخبریاں ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پر اس کتاب کی حقانیت اور اس کے صداقت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو اپنے بارے میں، اپنی طہارت اور اپنی پاکیزگی کے بارے میں، اپنی تقدیس کے بارے میں، اپنی تطہیر کے بارے میں دعویٰ رکھتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ بغیر پاکیزگی کے اس کو مس نہ کیا جائے، اس کو چھوا نہ جائے، اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کا اعزاز یہ ہے کہ قرآن کریم کا رب ارشاد فرماتا ہے جس قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے وہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ کتاب کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ بھی اس کی جلال و ہیبت کو برداشت نہ کر پاتا، لیکن سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جلال کو، اس کے ہیبت کو بھی برداشت کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے آپ کی امت کے افراد بھی اس کے جو ہے جلال اور اس کے ہیبت کو برداشت کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسلام کے حوالے سے، اور اسلام میں جن لوگوں نے اپنا حصہ ملایا ہے اس حوالے سے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ ایک دور وہ تھا جب زمانے اوائل دور میں کہ اسلام لا کر کے کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اسلام پر احسان کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، اے محبوب علیہ السلام آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا اسلام تمہیں عطا کر کے، بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، اور اللہ تعالیٰ کا تم پر یہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان عطا کیا اور اسلام جیسی دولت عطا کی، اور اسلام کے ذریعے سے ایمان اور ہدایت کا منبع اور مخزن تمہیں عطا کیا ہے ان کنتم صادقین، تاکہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے، اس کی رفعت کے حوالے سے، اس کی صداقت کے حوالے سے، اس کی حقانیت کے حوالے سے متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، مگر آئیے قرآن کریم کا اعزاز کیا ہے۔ قرآن کریم جب نازل ہوا تو باطل کے لہراتے ہوئے جھنڈے ٹوٹ پڑے، اور جب قرآن نازل ہوا تو قیصر و کسریٰ کا غرور خاتمہ مل گیا۔ قرآن جب نازل ہوا یہی وہ قرآن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو وہ اعزاز بخشا ہے اور رسالت کی ایسی گواہی پیش کی ہے کہ سامنے والے جتنے بڑے بڑے جو مدعی تھے اپنی فصاحت کی بنیاد پر، اپنی بلاغت کی بنیاد پر، اپنی زباندانی کی بنیاد پر، اپنی مہارت کی بنیاد پر سب کے سب گھٹنے ٹیکتے نظر آئے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ قرآن کریم کا وہ اعزاز ہے کہ قرآن نے انسانی زندگی کو نظام زندگی بھی عطا کیا
ہے, سلیقہ بندگی بھی عطا کیا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, اسلام جب آیا ہے اور اسلام جو اپنے ساتھ میں ایک نصاب زندگی لے کر کے آیا ہے, قرآن کی شکل میں ایک نصاب, ایک شیڈیول, ایک نظام حیات, زندگی جینے کا طور طریقہ, اسلوب زندگی, شعور بندگی, یہ ساری چیزیں قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے بہترین نمونہ, بہترین آئیڈیل, بہترین مشعل راہ, بہترین کردار, بہترین نظام زندگی, بہترین نصاب حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. گویا کہ انسان جتنا اپنے نبی سے محبت کرتا ہے اور اپنی نبی اسلام کی سنت و سیرت کو زندہ کرتا ہے, اتنی زیادہ کامیاب و کامران ہے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ آج طرح طرح کے پریشانیاں ہم پر مسلط ہو رہی ہیں, اور ساتھ میں دیکھ لیجئے تو طرح طرح کے مسائل و آلام کا ہم سامنا کرتے ہیں, طرح طرح کی جو ہے نا وہ آزمائشیں آئے دن ہمارا مقدر ہوتی چلی جا رہی ہیں. قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں, ایسا دن ہمیں کیوں دیکھنے کو مل رہا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ لوگوں یہ جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں اپنے آپ نہیں آتی ہیں, بما کسبت ایدیکم, یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ لوگوں اگر جو چیز اللہ اس کے رسول نے جو تمہیں بیان کیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو تم پر احکام عائد کیے ہیں, اگر اس کی بجا آوری میں نہیں لگے اور اس میں تساہلی کی, اس میں کوتاہی کی, تو اللہ جو ہے بے نیاز ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, کہ جب تم اللہ کے احکام کی بجا آوری نہیں کرو گے, ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, اللہ تبدیل کر کے دوسری قوم کو لے آئے گا اور اس سے اپنے دین کا کام لے گا. اللہ غنی وانتم الفقراء, اللہ غنی ہے اور تم سب کے سب فقیر ہو. پیارے اسلامی بھائیوں, آئیے ہم چاہتے ہیں کہ قرآن سے اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں, اگر سمجھنا چاہتے ہیں, نظام زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور کامیاب و کامرانی چاہتے ہیں, شوکت و عظمت چاہتے ہیں, تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں دنیا میں ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے لوگوں, اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کے معاملے میں سستی نہ کرو, کاہلی نہ کرو. جب تم سستیاں نہیں کرو گے, کاہلی نہ کرو گے, وَلَا تَحْزَنُوا, اللہ فرماتا ہے ہم پھر تم کو غمگین نہیں ہونے دیں گے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, ہم تم کو شوکت بھی عطا کریں گے, عظمت بھی عطا کریں گے, رفعتیں بھی عطا کریں گے, بلندیاں بھی عطا کریں گے, کائنات کی ساری کامیابی سمیٹ کے تمہارے قدموں میں لا کے کھڑا کر دیں گے. ان کنتم مومنین, مگر شرط یہ ہے کہ تم کو پکا مومن بن کے زندگی گزارنا ہوگا. پیارے اسلامی بھائیوں, معیار ایمان کیا ہے, ایمان کا جو ہے اصل معیار کیا ہے, ایمان کا منبع اور مخزن کیا ہے, ایمان جو ہے کہتے کس کو ہیں, اور ایمان تکمیل کب پاتا ہے, اور ایمان بندے کی دل و دماغ کے اندر راسخ الیقین کب ہوتا ہے. کیا اس کو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے اسلام کو اور اسلام نے جن ایمانیات کا, جن اعتقادیات کا اور جس الہیات کا درس دیا ہے, کیا ہم اس پر حقیقی معنوں میں قائم و دائم ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والوں مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ, آدھا ادھورا سے کام نہیں چلے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء, یہ وہ کتاب ہم نے نازل کی ہے جس میں اولین و آخرین ساری چیزوں کا اللہ نے تبیانا لکل شیء, ہر شے کا بیان اللہ نے نازل کیا ہے. شاید درد کے ساتھ کہتا ہے اخلاق و محبت کا عنوان نہیں پڑھتے, فرمایا جو رب نے وہ فرمان نہیں پڑھتے. یہ کیسے مسلمان ہے جو وقت صبح اٹھ کر اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے, اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے. ڈاکٹر اقبال نے بھی بڑے درد کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کو وصیت کرتے ہوئے اور ارشاد فرمایا تھا ترکت فیکم ایھا الثقلین, کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ اکبر. وہ چیز کیا ہے؟ وہ دو چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا, ایک میری اطرت, میری اہل بیت, اور دوسرا قرآن کریم.
یعنی قرآن کریم کو جب تک اپنے دامن و دل سے، اپنے وجود سے، اپنی عملی زندگی سے اس کے ساتھ رشتہ استوار قائم رکھو گے تب تک تم گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت کے بارے میں فرمایا، الحمدللہ اس مجلس کی جو ہے ایک عظیم خاصیتوں میں سے ایک اہم ترین خاصیت یہ ہے کہ اہل بیت نبوت کے چشم و چراغ حضور جمال ملت جلوہ افروز ہیں، اور جن کی جمال جہاں آرا سے، جن کی جو ہے نا زیارت سے آپ مشرف ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور جمال ملت کا سایہ کرم ہم بچوں پر دراز فرمائے اور ان کے فیضان علم و عمل سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم وہ نصاب زندگی ہے جس نصاب نے انسانی زندگی کو شعور زندگی بخشا ہے اور سلیقہ بندگی سے آشنا کیا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کانسیپٹ انسانی زندگی کا اس انداز میں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، دنیا کی ساری کتابیں کھنگال کے دیکھ لو، نظام زندگی، انسانی زندگی کو تحفظ دینے کا یہ معیار قرآن کے علاوہ کسی کتاب میں نظر نہیں آئے گا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جس نے کسی نفس جان کو بغیر جان کے بدلے اور زمین میں فساد پھیلانے کے بغیر اگر قتل کیا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ من احیاها فَكَأَنَّمَا احیا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک انسان کی زندگی بخشی، اللہ فرماتا ہے اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ یہ نظام زندگی اور تحفظ انسانیت کا جو درس قرآن نے دیا ہے، ایک انسان کی تحفظ جان کو پوری انسانیت کا مدار حیات ٹھہرایا گیا، یہ قرآن ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن سے دور رہ کر کے زندگی کوئی زندگی نہیں ہے اور ایسی زندگی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامران ہونا چاہتے ہو تو قرآن کے دامن میں آؤ، قرآن سے جو ہے ہدایت حاصل کرو اور قرآن سے اپنے زندگی کے رشتے زندگی کو استوار کر لو، پھر دیکھو کامیابی کیسے ہمارے قریب آتی ہے۔ یقین جانیں قرآن کریم نے جن چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ کسی کے بارے میں برا نہیں سننا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کے جو ہے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرنا، کسی کے خلاف غلط پلاننگ نہیں کرنا، کسی کے بارے میں برا سوچنے تک کے اوپر قرآن نے پابندی لگا دی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو کسی کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے سے بھی بچو۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان، بعض سوچ غلط ہو جاتا ہے۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے قرآن کریم سے مزید سیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کامیابی اور کہاں ہے۔ پورے قرآن کے اندر کامیابی کا منبع اور مخزن ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے جان کو، اپنے نفس کو، اہلیکم اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ قرآن درس دے رہا ہے۔ قرآن کریم زندگی کو اچھا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کو سنوارنے کا درس دے رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہ مال اور اولاد صرف دنیا کی جو ہے نا وہ خوبصورتی ہے، والباقیات الصالحات، اور باقی رہ جانے والے صرف صالح اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، جس کی بنیاد پر قیامت کے دن آخرت میں اس کا مقام بہتر ہو سکتا ہے۔ صالحیت کی بنیاد پر، اس کی تقوی، اس کی پرہیزگاری کی بنیاد پر، اس کی اچھائی کی بنیاد پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو معیار بیان کیا ہے بلند ہونے کا وہ یہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، اللہ کے جو ہے خوف سے، اللہ کی خشیت سے اپنے سینے کو دھڑکانے والا ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب ہے۔ اور جب بندہ خوف والا ہوگا، اللہ کی خشیت والا ہوگا، اللہ کی معرفت والا ہوگا، اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپنے والا ہوگا، تو اللہ قرآن کریم میں
ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ اوروں کے لیے تو ہم نے ایک جنت رکھی ہے مگر جس کے سینے اور جس کا وجود ہمارے خوف سے تھر تھر کانپتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ اوروں کے لیے ایک جنت ہے مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو اللہ کے پاس ایسے بندوں کے لیے دو دو جنت کا اللہ نے وعدہ کیا، تو ڈبل جنت کا اللہ نے وعدہ لیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ نظام زندگی قرآن دینا چاہتا ہے کہ ہم تجارت کریں تو ایک تجارت کے حیثیت سے تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، ایک باپ ہے تو باپ کی حیثیت سے ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے، اگر ہم ایک بیٹے ہیں اولاد ہے تو اولاد کی حیثیت سے اولاد کو کیسا ہونا چاہیے، اگر عورت بیٹی کی شکل میں ہے تو ایک بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، وہی عورت اگر ماں کا شکل بیوی کی شکل اختیار کرتی ہے تو اس بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، اگر وہی عورت ماں کی شکل کو اختیار کر لے تو اس ماں کو کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن نے ایک ایک کا رتبہ بیان کیا ہے، ایک ایک کو نظام زندگی سے آشنا کیا ہے اور ہر ایک کے حقوق تقسیم کر کے بیان کیے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دنیا کی عزت کوئی عزت نہیں ہے، یہ دنیا کا مال و منصب کچھ نہیں ہے، آخرت کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کی مذمت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے ان ٹاپک کے موافق میں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شاید آتا، لیکن وقت کی قلت اس قدر ہے کہ میں صرف قرآن کریم کی وہ جو شعور زندگی عطا کرنے والی جو آیات ہیں اور سلیقہ بندگی پر جو ابھارتی ہیں، میں انہیں چیزوں پہ انشاءاللہ اکتفا کروں گا۔ کبھی موقع ملا تو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قرآن کے حوالے سے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کن عظمتوں کا ذکر ہے اس کو بیان کروں گا۔ آئیے، دنیا کی عزت کچھ نہیں ہے، مال و منصب کچھ نہیں ہے، آخرت ہی باقی رہنا ہے اور آخرت کی ہی عزت سب کچھ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، بڑی مشہور آیت ہے، سورۃ التکاثر کی ابتدائی آیات پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر کہ ہلاکت ہے تمہارے لیے کثرت مال کی طلب نے کہ تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن یہ درس دے رہا ہے، یہ نظام دے رہا ہے کہ دنیا کی مال و منصب، دنیا کا مال و متاع، دنیا کی شہرت و عزت یہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ آخرت کی کھیتی کی بنیاد پر ہے، آخرت میں اچھا ہونے کی بنیاد پر ہے، آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھے؟ کتنی بڑی بات قرآن نے کی، ایمان والوں سے خطاب کیا ہے قرآن نے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے اب تک وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھے، کانپ اٹھے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، جو واقعی ایمان کے معیار کو سمجھ چکے ہیں ان کے شب و روز تو ایسے اپنے مولا کی بارگاہ میں گزرتے ہیں کہ وہ دن کو تو بظاہر ہمارے درمیان ہوتے ہیں مگر یہ نفوس قدسیہ علماء کی ذات، صلحاء کی ذات، وہ صلحاء جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے، نیک اعمال کیے، اللہ فرماتا ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ اس کی محبت مخلوق کے دلوں میں خود ہی جاگزی کر دیتا ہے، جما دیتا ہے، بٹھا دیتا ہے، منقش کر دیتا ہے اور اس کو ایسا بٹھا دیتا ہے کہ مخلوق کوئی اس کے دل سے اس کی محبت نکال نہیں سکتی۔ یہ علماء کی جماعت بیٹھی ہے۔ علماء کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صاحبان علم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے گا جن کو علم سے سرفراز کیا گیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کامن سائنس کی بات ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل رب زدنی علما، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ لوگ مجھ سے علم کی زیادتی کی اور بھی دعائیں مانگا کریں اور خیرات طلب کریں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خشیت الہی اور معرفت الہی کی بنیاد پر انسان معزز ہوتا
ہوتا ہے, مکرم ہوتا ہے, محترم ہوتا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, یہی نظام تو قرآن نے دیا ہے, یہی درس تو قرآن نے دیا ہے کہ ہمیں کیسے رہنا چاہیے, ہمیں کیسے بندگی کرنی چاہیے. آئیے, اگر بندگی کی بات آئی ہے, نماز کے حوالے سے قرآن کا ٹوٹوک موقف سن لیجئے. یہ تو قرآن کریم نے متعدد مقامات پر بیان کیا ہے, اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ. مگر آئیے میں ایک نئی بات جو قرآن کریم میں جو بیان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, آپ عمومی طور پہ اس کو بیان نہیں کیا رہتا, آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورۃ المدثر کی آیت مبارکہ ہے, جب جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے تو جو جہنمی بعد میں جہنم میں جائیں گے, تو جو جہنمی پہلے جہنم میں جا چکے ہوں گے وہ بعد میں آنے والوں کے قریب ہو جائیں گے اور پوچھیں گے ما سلککم فی سقر. یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کوٹ کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ وہ جہنمی جو پہلے جہنم میں جا چکے ہوں گے وہ بعد میں آنے والے جہنمی کے قریب آ کے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, بتائے شخص تم کو کون سی بات جہنم میں لے کے آ گئی, تم کیوں جہنمی قرار دیے گئے. قالو, وہ لوگ کہیں گے لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں داخل کیے گئے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ولم نکو نطعم المسکین, اللہ نے مال دیا تھا مگر ان مالوں سے مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اس لیے جہنم میں داخل کیے گئے. مال اللہ نے دیا تھا, مال کی بنیاد پر مغرور ہو گئے تھے. مال اللہ نے دیا تھا لیکن مال کی بنیاد پر دنیا کی جو ہے نا آرائش و زیبائش میں اور دنیا کی خوبصورتی میں رب کو بھول گئے تھے, اس لیے جو ہے جہنم میں داخل کیے گئے. اللہ اکبر. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے مال والوں کے لیے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم کبھی خیر کثیر کو نہیں پہنچ سکتے اور بھلائی کے بڑے درجے کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے حتى تنفقوا مما تحبون, جب تک کہ اپنے محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر لو. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرے ایسی ہے کیسے جو کوئی ایک دانہ بوتا ہے. مکہ دیکھا ہے, مکئی سب جانتے ہیں, وہ مکئی کا دانہ ایک دانہ, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں ورنہ اس طرح کے سینکڑوں مثالیں ہیں. مکہ دیکھا ہوگا, مکئی ایک دانہ بویا جاتا ہے, اس ایک دانے سے کئی بالیاں نکلتی ہیں اور اس بالیوں کے اندر ہزاروں ہزار دانے نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ مثال دے کے فرماتا ہے, مثال قرآن نے مکئی کی نہیں دی, میں نے مثال دی ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے حبۃ انبتت, کہ جب اس کو بویا گیا اس سے کئی ساری شاخیں نکلی, فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء, تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اور بھی زیادہ اضافہ فرما دے گا. واللہ واسع علیم, اور اللہ وسیع علم والا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک مالدار شخص کو کیسا ہونا چاہیے یہ بھی نظام قرآن نے دیا ہے. ایک عالم کو کیسا ہونا چاہیے وہ بھی اوصاف قرآن نے بیان کیا ہے کہ خشیت والا ہونا چاہیے. ایک تاجر کو کیسا ہونا چاہیے یہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, وہ سارا نظام زندگی اللہ نے قرآن کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہے. پھر ہم محتاج کیوں ہیں, پھر ہم مفلسی کے شکار کیوں ہیں, پھر ہم غربت کی زندگی کیوں جی رہے ہیں, یا پھر عالمی سطح پہ دیکھا جائے یا ملکی تناظر میں دیکھا جائے زوال و انحطاط جو ہمارے ہم پابند سلاسل کر دیے گئے, ہمارے پاؤں کی زنجیر ہماری غربت بن گئی, ہماری مفلسی ہمارے پاؤں کی زنجیر بن گئی, یا ہماری بے بسی یا ہماری بے کسی, یا لیڈرشپ کا کھو جانا, یا قائدانہ صلاحیت کا مفقود ہو جانا, یا قائدانہ صلاحیتیں ہو موجود مگر اس کو تسلیم نہ کرانا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں قرآن سے دوری اختیار کی ہے. وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. پیارے اسلامی بھائیوں, آئیے قرآن کریم کے سائے میں اپنی زندگی کو مرتب کر لیں, پھر دیکھیں کامیابی کیسے اترتی ہے. میں اگر آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرتا تو ایک الگ وقت درکار ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں الحمدللہ آج پوری دنیا کے اندر دعوت اسلامی وہ تحریک جس نے قرآن و تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک ہے, یعنی قرآن اور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث, حضور علیہ السلام کی سیرت, حضور کی سنت کو عام کرنے والی تحریک کا نام دعوت اسلامی ہے. وہ تحریک جس نے سنت کو زندہ کیا, وہ تحریک جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندہ کیا, وہ تحریک جس نے صحابہ کی عظمت پر پہرا دیا, وہ تحریک جس نے اہل بیت النبوت کے چشم و چراغ جو ہے افراد کی عظمت کے بارے میں نعرہ لگایا, وہ تحریک جس نے امام احمد رضا کے مسلک کا پاسبان بن کے ان کے بیان کردہ موقف کی تائید و حمایت کے لیے پوری دنیا
مبلغین بھیج چکی ہے، اس تحریک کا نام دعوت اسلامی ہے۔ وہ تحریک جو مسلک اہل سنت والجماعت، مسلک اعلیٰ حضرت کو پوری دنیا میں عام و تام کر رہی ہے، اس تحریک کا نام دعوت اسلامی ہے۔ وہ تحریک جس نے نبی کریم علیہ السلام کی ایک سنت نہیں، دو سنت نہیں، بلکہ سینکڑوں ہزاروں سنتوں کو زندہ کیا ہے۔ سیدی شیخ طریقت، مرشد برحق، مخزن معرفت شریعت، منبع اسرار حکمت، سیدی و سندی و مرشدی، آقائی و مولائی، ماوائی و ملجائی، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ و مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مقصد دیا ہے، ایک نعرہ دیا ہے، جس نعرے پہ اور جس مقصد پہ آج مبلغین قریہ قریہ، شہر شہر، ملک بملک اور پوری دنیا کا جو ہے سفر کر رہے ہیں۔ وہ نعرہ کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا منشور ہے، یہی ہمارا نصب العین ہے، یہی ہمارا ٹارگٹ ہے، یہی ہمارا ہدف ہے، یہی ہمارا لکش ہے۔ اور اسی تناظر میں ہم مسلک اہل سنت والجماعت، مسلک اعلیٰ حضرت کا پاسبان بن کے الحمدللہ پوری دنیا میں سرگرم عمل ہے۔ دعوت اسلامی کوئی عام تحریک کا نام نہیں ہے، حضور کی سنت پر پہرا دینے والی تحریک کا نام ہے۔ وہ سنت جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ فساد امت کے وقت میں میری امت کا ایک شخص بھی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اس سنت کو زندہ کرنے کی برکت سے اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت کتنے بڑے ثواب کے مستحق ہوں گے جس نے ایک سنت کو نہیں، امامے کی سنت کو زندہ کیا ہے، سرما لگانے کی سنت کو زندہ کیا ہے، زلفیں سجانے کی سنت کو زندہ کیا ہے، لباس کی وضع قطع کی سنت کو زندہ کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ نگاہیں جھکانے کی سنت کو زندہ کیا ہے، علم کی خوشبو بکھیرنے کی سنت کو زندہ کیا ہے، عمل کا جو ہے سسٹم اور سنگم پیدا کرنے کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس امیر اہل سنت کو کتنا ثواب ملا ہوگا اور کتنا ملتا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں آپ کو کتنا بلند مقام ہوگا۔ اس لیے علامہ غازی پوری ایسے لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں، زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے ہیں کہ سیار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ اور مدتوں بعد ہوتے ہیں پیدا کہیں ایسے لوگ مٹتے نہیں زمانے سے جن کے نشاں کبھی۔ میں آپ سب کو دعوت فکر دوں گا، دعوت دوں گا کہ آئیے الحمدللہ ہم آپ کے معاشرے میں، آپ کے سماج میں، آپ کے کلچر میں، آپ کی سوسائٹی میں رہ کر کے ہم دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم اصلاح امت کا کام کرنا چاہتے ہیں، نیکی کی دعوت کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نیکی کی دعوت جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں سے نکال کے تمہیں ایک بہترین امت بنایا۔ خیر امت کا خطاب اللہ نے اس آیت میں اس امت کو دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم کو بہترین امت بنایا، اس لیے بنایا تأمرون بالمعروف، اس لیے کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے منع کرتے ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہی پہچان دعوت اسلامی کی ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ کسی اور دیگر ایسی چیزیں جس سے ملک و معیشت کو نقصان پہنچتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کے لوگ کسی اس چیز میں انوالو نہیں ہوتے، ہمارا کوئی ایسی چیزوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں، ملک کی سالمیت کے ساتھ ہیں، اور اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے ساتھ ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت کا اسلوب کیا ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد اللہ فرماتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ دعوت دو، لوگوں کو بلاؤ، کدھر بلاؤ؟ رب کے راستے کی طرف، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحتوں کے ساتھ، اچھے گفتار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں ایک گروہ ضرور بھی ضرور ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائیوں سے منع کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَلِّطُنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُو خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ یہ آخری حدیث کی روایت، اور پھر اپنے اقوام عالم کا نقشہ کھینچ کر کے اس چیز کو دیکھ لیجئے
اور آج جو ہم پریشان ہیں کسی نہ کسی بنیاد پر، خواہ وہ جتنے سارے پریشانی آج نگاہوں کے سامنے منڈلا رہے ہیں، سادات مقدسہ جلوہ افروز ہے، سید صاحب جلوہ افروز ہیں، حضور جمال ملت، ان کے قدموں کے سامنے حاضر ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ روایت پر کہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اس کا مفہوم، اس کا مطلوب، اس کا مقصود بآسانی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نیکی کی دعوت کو دینا چھوڑ دو گے، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائیوں سے منع کرنا بند کر دو گے، پھر کیا ہوگا؟ لَيُسَلِّطُنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شَرَارِكُمْ، اللہ تعالیٰ تم پر ایک شریر، بدماش، ظالم شخص کو مسلط کر دے گا۔ ثُمَّ يَدْعُو خِيَارُكُمْ، صرف ظالم مسلط نہیں کرے گا، ثُمَّ يَدْعُو خِيَارُكُمْ، پھر جو تم میں خیر پر مشتمل افراد ہوں گے، جس کو حاجی صاحب، قاضی صاحب، غازی صاحب، نمازی صاحب، عالم صاحب، فاضل صاحب، مفتی صاحب، جتنے صاحب ہم کہتے ہو، یقیناً وہ صاحب ہوں گے، ان کے صاحب ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یدعو خیارکم، جو تم میں بہترین افراد ہوں گے، یدعو و دعا کریں گے، فلا یستجاب لکم، اللہ کسی کی دعائیں قبول نہیں فرمائے گا، کسی کی دعائیں قبول نہیں فرمائے گا۔ آج ہمارے دعاؤں سے اثر آفرینی کیوں اٹھ گئی؟ آج ہم دعائیں مانگتے ہیں جبکہ حدیث میں ہمیں درس دے کے سکھایا گیا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہمیں قرآن میں یہ درس دیا گیا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندوں سے محبوب کہہ دیجئے کہ دعائیں مانگے میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ پھر دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے بدعمالی کا جو چولا اوڑھ رکھا ہے اور بدعمالی کے جو لباسے ہم نے اوڑھ رکھے ہیں، اس سے اگر باہر نہیں نکلیں گے، اور قرآن نے جو علم اور عمل کا سنگم انسانی زندگی کو عطا کیا ہے، اس امت کو عطا کیا ہے، اگر ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو پھر یاد رکھیے اللہ کا وہ ارشاد وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو مصیبتیں آئی ہیں، یہ آتی ہیں، یہ آئیں گی، اپنے آپ نہیں آتی ہیں، بما کسبت ایدیکم، یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ شاعر نے بڑے درد کے ساتھ کہا اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آتے عجب وقت پڑا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بھیرا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، بس ایک تیری دعا جو مقبول خدا ہے، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے نہ زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، اور دیکھے ہیں یہ دن اپنی غفلت کے بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، ہم برے ہو گئے تو آج برائیوں کی نحوستوں کی بنیاد پر آج دعاؤں کی اثر آفرینی ختم ہو گئی، معاشرے سے وہ تقدس ختم ہو گیا، وہ پاکیزگی ختم ہو گئی، ہماری مائیں بہنیں اور بہو بیٹیوں کا جو تقدس تھا، ان کے سروں پہ جو چادر تطہیر کا سایہ تھا وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں ہم بدعمالیوں کی نحوست میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت تبدیل نہیں فرماتا جب تک کہ قوم اپنی حالت خود درست نہ کرے۔ بہت بڑی بات قرآن نے کی ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت تبدیل نہیں فرماتا جب تک کہ قوم اپنی حالت تبدیل نہ کرے۔ اے قوم مسلم، آئیے عمل کے جذبے کی طرف آئیں، نیکیوں کے ماحول کی طرف آئیں، پیشانی میں صدقوں کا نور ہو، دل میں جو ہے اللہ اس کے رسول کی اور صحابہ و اہل بیت کی، سادات مقدسہ کی، علماء اہل سنت کی، مشائخ اہل سنت کی سچی پکی محبت ہو۔ ہمارے سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں ہم کو اے اتار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت کا سایہ کرم ہم پر دراز فرمائے اور ان کے فیضان علم و عمل سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ سادات مقدسہ کی زیارت ہم کر رہے ہیں، اللہ پاک سادات کرام کا سایہ کرم ہم بچوں پر دراز فرمائے، ان کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دعوت اسلامی زندہ باد، بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔